جب بھی انٹرویوز دینے کے لیے جاتا تھا تو میں یوزلی پاس بھی ہو جاتا تھا, لیکن میں جاب کے لیے نہیں جاتا تھا. میں نے ڈائریکٹ ہی پٹھانوں والا ریٹ لگایا. 25,000 سے آپ نے اسٹارٹ لیا, کیا تھا ذہن میں کہ میں اس 25,000 سے کیا کروں گا؟ میں نے ان سے میٹنگ کی بہت لمبی, اور پھر اس کے بعد جب میں اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے میرا کارڈ یوں کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. کیا ہر آدمی, ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ انٹرپرینیور بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مینٹیلٹیز بنائی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک انسان وہ نسلوں سے گٹر ہی صاف کر رہا ہے اور اس کو ٹھیک لگ رہا ہے. تو پھر جب آپ سیز پروڈکٹ میں آئے اور آپ نے یہ نیش چوز کی کہ آپ نے ریسٹورانٹس کو سرو کرنا ہے, ایوری ایکسپیرینس ٹاٹ می, ٹھیک ہے, ایوری انٹریکشن ٹاٹ می. اچھا, کسی ڈیجیٹل پروڈکٹ کو بلڈ کرنے میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا, وہی آپ کو زیادہ چیلنجنگ لگتا ہے. تو جب یہ پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کا آغاز کیا آپ نے, تو کیا ذہن میں یو ایس پی کیا تھی کہ اس کا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہاؤ مینی کسٹمرز آر ایکچولی یوزنگ یور پروڈکٹ. آپ کو اس ایک شیخ کے بچے سے جو ہے وہ کاروبار سیکھنا ہے. میرے ذہن میں جو بیریئر تھا وہ یہ تھا کہ میں جب تک 1.5 کروڑ کا ایک بڑا سا ریسٹورینٹ نہیں بناؤں گا تب تک میں کاروبار ہی نہیں کر سکتا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود, اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ ایک ینگ ٹیک انٹرپرینیور ہیں جنہوں نے ایک ساس پروڈکٹ ڈیولپ کی اور اس کو ایک بڑی نیش مارکیٹ میں وہ سیل کر رہے ہیں. ریسٹورانٹ انڈسٹری جو ہے پاکستان کی, اس میں وہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, 500 سے زائد ریسٹورانٹس کو سرو کر رہے ہیں, اور ہم ان کی لائف جرنی جانیں گے, ان کی کمپنی کی جرنی جانیں گے کہ کس طرح سے 25,000 روپے سے شروع کر کے انہوں نے ایک کروڑوں روپے کی کمپنی جو ہے وہ کھڑی کی. اور یقیناً اس میں جو ہمارے ینگ لسنرز ہیں ان کے لیے بہت ساری لرننگ ہے, موٹیویشن ہے. السلام علیکم صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کیسا تھا, ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے, اور وہ کیا ایونٹس تھے جنہوں نے ٹرننگ پوائنٹ کا ایک رول پلے کیا آپ کی لائف میں. جو آپ ہیں وہ کن واقعات کی وجہ سے ہیں, کچھ ایسی چیزیں اگر آپ اپنی ارلی لائف کے بارے میں شیئر کرنا چاہیں. ارلی لائف تو جو بچوں کی ہوتی ہے وہی ہے, مطلب لائک مجھے اس کے اندر کچھ خاص ایسا نہیں نظر آتا. بس یہ نظر آتا ہے کہ میں بچپن سے ہی کچھ تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باغی قسم کا بچہ تھا. تو مجھے سسٹمز مطلب کے اندر رہنا نہیں پسند تھا کبھی بھی, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ مجھے ایسے لگا کہ, یا مجھے سم ٹائمز آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اس کی بہتر ڈیفینیشن شاید یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے سسٹمز کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے. میرا اکثر موسٹلی سسٹم سے اختلاف رہتا تھا ہمیشہ سے, بچپن سے ہی. اچھا, جو اچھے انٹرپرینیورز ہیں یا جتنے بھی انٹرپرینیور ہیں, میرے خیال میں ایک جو بغاوت کا رجحان ہے وہ سب کی طبیعت میں ہوتا ہے. وہ کچھ ہٹ کے کرنا چاہتے ہیں, کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں, تو اسی لیے وہ کسی آئیڈیا کو لے کے چلتے ہیں اور پھر کوئی پروڈکٹ, کمپنی یا کچھ بھی کریٹیو کر پاتے ہیں, کچھ ڈیولپ کر پاتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں کہ ایجوکیشن کا کیا رول رہا آپ کے یہاں تک پہنچنے میں, ارلی ایجوکیشن کہاں سے لی, یونیورسٹی کہاں گئے, کیا پڑھا آپ نے, اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں. اچھا, انٹرسٹنگلی میری زندگی میں نا ایجوکیشن کا یا میرے کاروباری کریئر کے اندر ایجوکیشن کا کوئی رول نہیں تھا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا اسی سے ریلیٹڈ بزنس کر لیا, دیٹس فائن. بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے. انفیکٹ ہم جب یونیورسٹی میں تھے, ٹھیک ہے, تو ہمیں ہمیشہ یہی ٹیچ کیا جاتا تھا یا بتایا جاتا تھا کہ آپ لوگ جب اپنے آخری سیمسٹر میں پہنچیں گے تو آپ کو فلانی کمپنی ہائر کر لے گی, فلانی کمپنی ہائر کر لے گی. بٹ دے نیور یوز ٹو ٹیل اس, ٹھیک ہے, کہ آپ فلانا کاروبار کر سکتے ہیں یا آپ فلانا کاروبار کر سکتے ہیں. اینڈ میں انفیکٹ اپنے یہیں پہ آتا ہے میرا اگین اختلاف ود مائی یونیورسٹی ایز ویل, ٹھیک ہے. میں فاسٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, لیکن آئی ایم اے ڈراپ آؤٹ آف فاسٹ. تو مجھے ادھر جو پرابلم تھی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آئی واز ان دوز کائنڈ آف اسٹوڈنٹس جو کہ مطلب ایک ریزنیبل جن کے گریڈز آتے تھے. بٹ یہ کہ میری جو لائف کا ایک پڑھائی کے معاملے میں ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میرا ایک پیپر ہوا اور میں نے اس پیپر کی بڑی اچھی تیاری کی, بہت ہی اچھی تیاری کی, ٹھیک ہے. پر میری عادت تھی
وہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ اپنے کام کو جتنا کرتا تھا پرفیکٹ کرتا تھا, اور جتنا نہیں ہو پاتا تھا اس کو بالکل نہیں کرتا تھا. مطلب دس واز آلویز مائی ہیبٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے. میں نے اپنا پیپر جب اپنے مطلب دیا تو اس کے اندر جو کوشچنس تھے جو مجھے آتے تھے وہ میں نے بڑے اچھے دیے, جو نہیں آتے تھے وہ میں نے نہیں کیے. ٹھیک ہے, اینڈ اے پرسن جس کی تیاری نہیں تھی وہ لڑکے نے اس کے نمبرز میرے سے زیادہ آ گئے اور میرے نمبرز کم آئے. تو مجھے اس چیز کے اوپر بڑا عجیب لگا کہ شاید یہ نظام آف ایجوکیشن جو ہے نا شاید تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں کرب جو انٹرپرینورز کا یا انڈسٹری سے جڑے لوگوں کا اس ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہے کہ یہ جاب سیکرز پیدا کرتی ہے, انٹرپرینورشپ یا جو آؤٹ آف باکس آئیڈیاز ہیں ان کو کرب کرتی ہے. تو آپ کا بھی یہی اچھا, میرا نا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹھیک ہے جاب سیکرز پیدا کرے, اٹس فائن, کیونکہ سارے کاروباری بن جائیں گے تب بھی غلط ہے, سارے جاب سیکرز بن جائیں گے تب بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, دیر شوڈ بی فائن بیلنس بٹوین بوتھ. سو مجھے جو غلط لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ہم جب جاب سیکرز جنریٹ کرتے ہیں تو جاب سیکر کو ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اس کا بھی. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایک کمپنی کو لیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کا وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لیڈ کیسے کر سکے گا؟ آپ میرا پوائنٹ. جی بالکل, انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, پھر وہ جاب میں ہو یا وہ کچھ اپنا کام کرے یا وہ کچھ سوشل ویلفیئر کا کام کرے. اگر انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا تو وہ آؤٹ آف باکس کبھی سوچ ہی نہیں سکے گا, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوگی, ایک لکیر کا فقیر جس کو کہتے ہیں وہ بن کے رہ جائے گا. کسی بھی کاروبار میں اگر آپ کا امپلائی ہے, ہی کین بی اے لیڈر ود ان یور کمپنی ایز ویل. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ اپنی ٹیم کا لیڈر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 2 بندوں میں سے ایک لیڈر ہو سکتا ہے. تو ایجوکیشن کا یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ لیڈرشپ ٹریٹس ڈیولپ کرے آپ میں. ایگزیکٹلی دس از میں آج میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, میں کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے اچھے گریڈس لا کے دو. آئی آلویز آسک دیم کہ وٹ یو ہیو لرنڈ سم تھنگ نیو آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, دس از آلویز مائی فوکس ود مائی کڈز ایز ویل. مطلب پڑھائی میں بھی آپ کا فوکس لرننگ پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے سیکھا کیا, گریڈز کیا آئے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. میری نظر میں گریڈز ٹوٹلی اگری ود دیٹ. ہاں, گریڈز ٹھیک ہے, گریڈز میٹر اس سینس میں کر سکتے ہیں کہ آپ, لیکن اگر میری نظر میں گریڈنگ سسٹم ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اگر ایک بندے نے 2 فار ایگزامپل ایک بک کے اندر سے 2 چیپٹرز یاد کیے ہیں تو دوسرے نے بھی 2 ہی یاد کیے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں سے تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک نے بالکل نہیں کچھ یاد کیا تھا اور اس نے پک کیے 1-2 سوال اور اس نے ان 2 سوالوں کو کیا نام ہے یاد کر لیا اور وہی اس کے پیپر میں آ گئے اور وہ پاس ہو گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ جب یونیورسٹی سے نکلے تو پروفیشنل جرنی کیسے اسٹارٹ ہوا, اس میں کن چیزوں نے آپ کو انسپائر کیا, کیا آئیڈیاز تھے, شروع سے ہی پتا تھا کہ جاب نہیں کرنی انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا ہے, یا بعد میں جا کے یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا کہ آئی نیڈ ٹو کریٹ سم تھنگ آف مائی اون. اپنا جو پروفیشنل جرنی ہے اس کے اوپر ذرا بریف کریں ہمیں. اچھا, ایسا ہے کہ مجھے کبھی بھی جاب کرنا پسند ہی نہیں تھا. مطلب لائک اٹ واز اگینسٹ مائی ول کہہ لیں, یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اٹ واز اگینسٹ مائی ٹیمپرامنٹ. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ پرابلم یہ تھی ہمیشہ سے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کے پاس جاب نہیں کر سکتا. تو جب میں یونیورسٹی کا ایون ڈراپ آؤٹ تھا, لیکن ایون ڈراپ آؤٹس کوڈ گیٹ جابس ایزیلی, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ آئی ٹی کا بوم تھا, ہر کسی کو مطلب ریسورسز چاہیے تھے. تو میں جب بھی انٹرویوز دینے کے لیے جاتا تھا تو میں یوزلی پاس بھی ہو جاتا تھا, لیکن میں جاب کے لیے نہیں جاتا تھا. تو میں نے 3 سال اپنے ایسے ہی گزارے, ٹھیک ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. ریزن از کہ دیر واز نو بڈی جس نے مجھے کبھی ٹیچ کیا ہو کہ اوکے یو کین بیکم این انٹرپرینور. کوئی مینٹورشپ نہیں تھی, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ جاب میں نے کرنی نہیں تھی, یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. سو بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے, ٹھیک ہے, میری یونیورسٹی سے فری ہونے کے کوئی تقریباً 3 سال بعد آئی آسکڈ مائی بردر کہ آئی وانٹ ٹو اوپن اے ریسٹورانٹ, ٹھیک ہے,
اینڈ میرے ابو کی ڈیتھ 1999 میں ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں کا بڑا رول ہے میری لائف کے اندر. انہوں نے ماشاء اللہ سے ایک باپ والا رول میرے ساتھ پلے کیا اور مجھے مطلب بڑا کرنے میں, میری ایجوکیشن میں اور ہر چیز میں انہوں نے جو جو وہ رول پلے کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مطلب دے ور آلسو ان ٹو جابس. ٹھیک ہے, وہ جاب ہی کر رہے تھے, آل دو ان کی جابس ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہیں, آج وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی پوزیشنس پہ ہیں. بٹ مجھے جو چیلنج رہا وہ یہ رہا کہ مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ تم کاروبار بھی کر سکتے ہو اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے. سو اینی ویز آئی آسکڈ مائی بردر کہ آئی وانٹ ٹو اوپن اپ اے ریسٹورینٹ اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ منی ایٹ دی مومنٹ. اینڈ آئی اور ادھر بڑا مزے کا سین ہوا. میں نے ڈائریکٹ ہی پٹھانوں والا ریٹ لگایا اور میں نے کہا کہ اوکے فائن, مجھے ایک کام کرو 25,000 دے دو. یا تو آپ کو ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ چاہیے یا صرف 25,000 دیتے, نتھنگ ان بٹوین. تو اس جو 25,000 سے آپ نے اسٹارٹ لیا, کیا تھا ذہن میں کہ میں اس 25,000 سے کیا کروں گا؟ اچھا, انٹرسٹنگلی مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس ٹائم پہ. اٹ واز جسٹ اے رینڈم نمبر. سو یو فگرڈ اٹ آؤٹ along the journey. ہاں ہاں ہاں. And how that was possible? سو 25,000 لینے کے بعد میں نے سب سے پہلے جا کے نا اپنے کارڈز بنوائے. ٹھیک ہے, 1,000 مجھے آج بھی یاد ہے, وہ 1,000 روپے کے کارڈز بنے. ٹھیک ہے, وہ اکٹھے بنتے تھے. ٹھیک ہے, تو 1,000 وزٹنگ کارڈز, بزنس کارڈز. آفس کوئی تھا نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے وزٹنگ کارڈز لے کے مطلب لوگوں سے جا کے ملنا شروع کر دیا اور ان کو جا کے اپنا کارڈ. آئی ڈیڈنٹ ہیو اینی تھنگ ان مائی پاکٹ نا. ٹھیک ہے, کہ بیچنا کیا ہے, بس صرف میں نے یہ سوچا کہ میں سافٹ ویئر سروسز بیچوں گا, کچھ بھی. ٹھیک ہے, آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو پیپل. ٹھیک ہے, اب مجھے آفیسز کا پتہ نہیں تھا, تو مجھے فرنٹ کے اوپر بزنسز ہی نظر آتے تھے, ریٹیل کے, ریسٹورانٹس. ٹھیک ہے, تو میں انہیں سے جا کے بات چیت کرنا شروع ہو گیا. اوکے, ٹھیک ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی ایک ریٹیل بزنس کے اندر گیا تو انہوں نے میں نے ان سے میٹنگ کی بہت لمبی, اور پھر اس کے بعد جب میں اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے میرا کارڈ یوں کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اب چونکہ وہ ریٹیل آپ کے سامنے؟ جی نہیں میرے سامنے نہیں, مطلب وین آئی ٹرنڈ بیک. ٹھیک ہے, تو But you could see it, you could کیونکہ شیشہ لگا ہوا تھا, یہ ہوا ہے, تو شیشہ لگا ہوا تھا, تو شیشے میں مجھے نظر آیا کہ انہوں نے ڈسٹ بن میں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے میرا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کر دیا. ٹھیک ہے, تو مجھے بہت, اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو آج بھی بتاؤں, آج بھی میں ٹی وی نہیں دیکھتا, بیکاز مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میرے سے بھی بہت زیادہ بہتر لوگ ہیں ہماری ینگ جنریشن کے لیے, جو بھی انٹرپرینیور ہمیں سن رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دوست ہیں ان میں پارٹنرشپ ہونی چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی بھی سم ٹائم خراب ہو جاتی ہے, کاروبار تو نہیں ہو پاتا, دوستی بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ڈائلیما ہے, فرینڈشپ اور پارٹنرشپ, ہاؤ ٹو اسٹرائک اے بیلنس. بڑا آئیڈیل بھی لگتا ہے کہ دوست ہیں اور کاروبار بھی مل کے کر رہے ہیں, تو ایک بہانہ ہے ملنے جلنے کا, ساتھ رہنے کا, لیکن سم ٹائمز یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں آپ کے؟ دیکھیں, اگر تو وہ دوست جو ہے اور آپ دونوں کے درمیان میں کسی بھی طرح کا کوئی گیپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کسی بھی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو شاید وہ دوستی کے اندر کاروبار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ نا پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں. آپ کی نہیں ہو رہی تو کسی اور کی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ ایک پرابلم ہے. پھر وہ دوست جن کے ساتھ ہم رات کو بیٹھ کے اپنے ساری پرابلمس ڈسکس کرتے ہیں, اگر ہم انہی کے ساتھ ہی کاروبار کر رہے ہیں اور اگر ہمیں انہی سے مسئلہ آ رہا ہے, تو کیا وہ دوست اس پرابلم کو سننے کے لیے تیار ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. آپ اس دوست کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہے ہیں, آپ اسی دوست کے ساتھ پہلے اپنے مسئلے ڈسکس کیا کرتے تھے, اور آج آپ اس کو بتائیں گے رات کو بیٹھ کے کہ یار یہ تو نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا وہ اس کو سن لے گا؟ ٹھیک ہے, اگر وہ دوست نہیں سن سکتا تو پھر اس دوست کے ساتھ کاروبار نہ کریں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ دوست سن سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں بھی, اور ان کو برداشت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اٹس فائن. ایک خاص لیول کی میچورٹی اور پیشنس لیول ریکوائرڈ ہے. لیکن اس کے اندر ڈفرینٹ اوپینینز. آئی ہیو سین فرینڈس گوئنگ along, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت اچھا کاروبار سیٹ کیا, اینڈ آئی ہیو سین فرینڈس جنہوں نے بہت اچھے فرینڈس جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں.
تو یہ آپ کے جو پرسنل ٹریٹس ہیں بہت حد تک ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ہاں بہت زیادہ کہ پرسنل آپ ٹریٹس دیکھیں گے آپ کا جو دوست ہے اس کے ٹریٹس کیسے ہیں, آپ کے ٹریٹس کیسے ہیں, آپ گیٹ الونگ آپ کو اپنے کیسا آپ کر کو بھی, سکتے جی ہیں. بالکل آپ کو اپنے آپ کو بھی جج کرنا ہے. کیا آپ کے اور پرسنل ٹریٹس بہت, کیا ہیں؟ ہاں جی, بہت آنیسٹ ہو کے, بہت آنیسٹ ہو کے کہ کہیں میں اپنے دوست کے ساتھ جاتی کریٹیکلی آپ نے انالائز کرنا ہے اپنا دوست کا اور اس تعلق کا کہ وہ کتنا ڈیپ ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. اور میرے خیال میں پارٹنرشپ چلتی ہی اس وقت ہے جب سنسیئرٹی ہو. میں سنسیئر ہوں آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر ہی شاید پارٹنرشپ چل سکتی آپ ہے. اپنے اس دوست کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں, یہ چیزیں چیک کریں. آپ اس دوست کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں, آپ اس دوست کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں, رات رہ سکتے ہیں, اس کو امانت دے کے اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس سے پیسے لے کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میٹر کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کاروبار جب ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی انٹرپرینیورشپ کی بات ہو رہی ہے اور جاب مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو ایک سوال جو بچوں کے بھی ذہن میں آتا ہے جو اپنا کریئر کی چوائسیز لینا چاہتے ہیں پڑھائی کے بعد, کہ کیا ہر آدمی, ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ انٹرپرینیور بن سکتا ہے, یا ہر ایک میں انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے, یا دیر آر سم اسپیسیفک پیپل جو انٹرپرینیور بن سکتے ہیں, دیر آر پیپل ہو آر مور سوٹیبل فار جاب مارکیٹ, یا وہ جابس میں زیادہ خوش یا زیادہ مطمئن رہیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ اچھا, اگین دس از مور فوکس ٹورڈس کہ آپ کی ایپیٹائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مینٹیلٹیز بنائی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم ایک ایسے بندے کا کام نہیں کر سکتے جو گٹر صاف کرتا ہے, ایسا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مینٹیلٹیز بنائی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک انسان وہ نسلوں سے گٹر ہی صاف کر رہا ہے اور اس کو ٹھیک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ کام نہیں شاید کر سکتے, لیکن شاید ہم کوئی اور ایسا کام کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ یس بینگ آپ انٹرپرینیور ہیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ میں اپنی لائف میں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ فوکس ہونا چاہیے. امپیکٹ کیا ہے جو کام میں کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے آفس میں جاب کر رہا ہوں تو میرے ساتھ کے لوگ کتنے لوگوں کو میرا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے گھر والے میرے سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یا میں ان کو مطلب ان کی لائف کو بہتر کر پا رہا ہوں. اب خوشی کی بھی ڈیفینیشن ہے. اب ایک بندہ ہے وہ 5 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو وہ خوش نہیں ہے, ایک بندہ ہے وہ 10 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو وہ خوش نہیں ہے, ایک بندہ وہ لاکھ روپے کما رہا ہے اور وہ خوش ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو پہلے ڈیفائن ضرور کریں اپنے لیے, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. میرے خیال میں انٹرپرینیورشپ کین بی فار اینی باڈی اینڈ فار ایوری باڈی, لیکن اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ خود شناسی ہے, کہ نو دائی سیلف, خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد ہی آپ یہ خود اسٹیپ لے شناسی سکتے ہیں. بھی ہے. اور اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بندہ خود شناس نہیں ہے اور ذمہ داری سے کام کرنا نہیں جانتا, بنی ہی نہیں ہے اس کے لیے. اگر آپ ذمہ داری لینا جانتے ہیں, آپ اس کو ڈیلیور کرنا جانتے ہیں, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. آپ کا امپلائی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا, آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا, اور آپ اس کے باوجود اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کرنے کے لیے بضد ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے اندر وہ ہمت ہے, جذبہ ہے کہ آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹریٹ ہے انٹرپرینیورشپ کی جو میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے. ایک احساس ذمہ داری جو ہے سمجھتے ہیں کہ مسٹ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا صاحب, آپ نے اپنی پروڈکٹ کی بات کی, آپ 500 سے زیادہ ریسٹوران کو سیل کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سم ٹائمز آپ ایک بڑی سکسیزفل پروڈکٹ ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں یا کوئی بزنس کھڑا بھی کر لیتے ہیں, اس کو اسکیل کرنے میں پرابلم آتا ہے, تو ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو اسکیل یور پروڈکٹ؟ یا اگر ہم دوسرے ایک جنیرک بات کریں تو بزنسز کو اسکیل کرنے میں کیا پرابلمز آتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کس طرح سے بزنسز کو اسکیل کر سکتے ہیں اس ایرا میں؟ ہاں, ویری گڈ کوشچن. میرا خیال یہ ہے کہ اسکیلنگ کے لیے نا جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے HR.
ہیومن ریسورس. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ہیومن ریسورس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دیر از اے ٹرمینالوجی کالڈ مین پاور پلاننگ. ٹھیک ہے, مین پاور پلاننگ کیسے ہوتی ہے؟ مین پاور پلاننگ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کا ایک پرچیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ اس پرچیز کے ڈپارٹمنٹ میں پرچیزنگ کر رہے ہیں اور آپ ڈیلی بیسس پہ آپ نے 2 دفعہ پرچیز کی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور ایک ایکٹیویٹی کے لیے آپ کے 2 گھنٹے لگتے ہیں. اور آپ کا امپلائی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس آپ جیسے ہی اسے کہتے ہیں کہ یار اب یہ بھی پرچیزنگ آپ نے کیا کرنی ہے, تو وہ کہتا ہے میرے پاس لوڈ بہت زیادہ ہو گیا, میں اس لیے اپنا کام نہیں کر پا رہا. تو آپ اس کو فوراً ایک نیو امپلائی رکھ دیتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی میں اس چیز کی اس بندے کو ضرورت تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, دس ٹرمینالوجی از کالڈ مین پاور پلاننگ. یا آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز, چاہے وہ میٹیریل ریسورسز ہیں یا ہیومن ریسورسز ہیں, جی جی ان کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن کیسے ہونی جی ہے؟ جی 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 تو یہ پلاننگ ہے, یہ اسکیلنگ ہے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے, وہ پروڈکٹ میں ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کمپنی کو بڑا کرنے کے لیے. Totally understand. کموڈٹی بزنس ہے تو کموڈٹی بزنس میں آپ نے جو اسٹاک بیچنا ہے, آپ کا ایک بندہ ایک مہینے میں لیٹ سپوز مثال دے رہا ہوں کہ وہ آپ چینی بیچتے ہیں یا آپ بوتلیں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ایک بندہ 20,000 30,000 کلو سے زیادہ چینی نہیں بیچ سکتا, مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے اسٹاک بڑھا لیا, تو اب اس اسٹاک کو بیچنے کے لیے آپ کو وہ ریسورسز ایڈیشنل چاہیے. پہلے آپ 30,000 kg اسٹاک کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کو بیچ لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اب اگر آپ نے 60,000 kg یا 1,00,000 kg آپ اپنے پاس اسٹور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں ناؤ آئی کین ڈیلیور دس ایز ویل, لیکن آپ نے اپنی ٹیم نہیں بڑھائی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اسکیل نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میری ٹیم کی مینٹل کیپیسٹی, فزیکل کیپیسٹی کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک مائی سیلف بیٹر. ٹھیک ہے, ایوری ڈے. ٹھیک ہے, جو بھی میں کر سکتا ہوں, جو میں سمجھ جاتا ہوں, وہ اس کو امپرووائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو خیر اینی ویز مجھے وہ چیز بڑی تکلیف دہ تھی میرے لیے. تو دین فرام دیٹ ڈے آنورڈز آئی اسٹاپڈ ٹیکنگ مائی کارڈز وتھ می. ٹھیک ہے, اور میں نے سوچا کہ میری شخصیت میں وہ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ وین somebody talks to me, ٹھیک ہے, اس کو ریئلائز ہو کہ he has met somebody, ٹھیک ہے, جس سے اسے دوبارہ ملنا ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ وہ چیز ہوئی بھی. پھر بعد میں لوگ مجھے 4 سال بعد 5 سال بعد لوگوں کی کالز آئیں کہ ہم تب آپ سے ملے تھے اور ہم بڑے انسپائر ہوئے تھے. اس ٹائم پہ ہم آپ کی سروسز کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو آج ہم آپ کی سروسز لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ مجھے میرا خیال ہے کہ میں نے جب اپنے اندر ایک عزم کر لیا, تہیہ کر لیا کہ میں نے یہ ایسے کرنا ہے. تو پھر جب آپ سیز پروڈکٹ میں آئے اور آپ نے یہ نیش چوز کی کہ آپ نے ریسٹورانٹس کو سرو کرنا ہے, تو یہ اس کی انسپریشن کیا تھی؟ یو آر اے فوڈی, دیٹس وائی یو چوز دس, اور دیر واز سم ادر کوانسیڈنس بیہائنڈ دیٹ؟ کس طرح سے آپ نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ مجھے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے ریسٹورانٹس کے لیے, اور اس پروڈکٹ کے بارے میں بھی آپ, میں چاہوں گا ضرور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بریف کریں. جی, اگین انٹرپرینورشپ جرنی جو ہے نا, وہ اٹ از میرا شاید ایسے رہا ہے کہ وہ ایک پنگ پونگ بال کی طرح رہا ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی شروع کے کچھ سالوں میں کہ مجھے کیا کرنا ہے. بریک تھرو کیسے ملا, کلیئرٹی کیسے آئی؟ ہاں, کلیئرٹی کیسے آئی. ایک دوست تھے میرے بڑے پرانے, بہت اچھے. ٹھیک ہے, بڑے بھی تھے میرے سے. تو انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم ایک کمپنی کا سافٹ ویئر امپلیمنٹ کریں, انٹرنیشنل کمپنی ہے پاکستان میں, تم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ تمہیں پتہ ہے, تم نے کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری جتنی بھی کی ہوئی ہے, تم آ کے ہمیں ہیلپ کر دو. ٹھیک ہے, تو اینی ویز میں چلا گیا ان کے پاس اور ان کو ہیلپ کرنے. مجھے جو ریئلائز ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ ان کو اس نیش کا آئیڈیا نہیں تھا, اور انٹرسٹنگلی وہ ایک ریٹیل سیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی وینٹ ٹو دیٹ کمپنی اینڈ آئی آسکڈ دیم, کہ میں نے کہا کہ میں آپ کی فرینچائز لینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر, اور
ان کا سافٹ ویئر اس ٹائم پہ $1500 کا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ کمپنی جو تھی وہ کراچی کی تھی کوئی, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی $2500 کا سم تھنگ بیچتی تھی. تو آئی سیڈ کہ نہیں میں سستا بیچوں گا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا آپ یہ کیسے کریں گے, میں نے کہا آئی ول ڈو اٹ, ٹھیک ہے. تو میں نے جو سب سے پہلا جو رول تھا میں نے اپنی لائف کے اندر سیٹ کیا وہ یہ کیا کہ یار پیسے کما رہا ہوں یا نہیں کما رہا ہوں ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے, لرن کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں یہ میٹر کرتا, ٹھیک ہے. تو ایوری ایکسپیرئنس ٹاٹ می, ٹھیک ہے, ایوری انٹریکشن ٹاٹ می, ٹھیک ہے, اور میں نے وہ پھر پروڈکٹ بیچنا شروع کی پاکستان کے اندر کرتے 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 کرتے, ٹھیک ہے. اس کے بڑے اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوئے, برے ایکسپیرینسز بھی ہوئے, اس کے اندر بہت کچھ لرن بھی کیا, لیکن کبھی بھی جب بھی ہارا تو کبھی بھی میں نے مطلب یہ لیٹ ڈاؤن نہیں ہوا, اگر یہ سوچا کہ یار میں نے غلطی کیا کی ہے, اینڈ نیکسٹ ٹائم میں نے اس غلطی کو امپرووائز کیا, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. سو دیٹس ہاؤ آئی بلڈ مائی بزنس, ٹھیک ہے. اور یہ تب سے ایفرٹ کرتے 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 اٹ از ناٹ لائک کہ 500 ریسٹورینٹس آج ہیں, ٹھیک ہے. ایکچولی وی ہیو سروڈ 2000+ کسٹمرس, 2000+ ریسٹورینٹس, اس میں بہت سارے بند بھی ہوئے, ٹھیک ہے, کچھ چلے بھی گئے, ٹھیک ہے. بٹ انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر میری جو لرننگ ہوئی اور پھر مجھے آج پتہ چلتا ہے کہ میں جب اپنی پروڈکٹ کو امپرووائز کر رہا تھا تو میں نے اس دوران وائی کمبینیٹر کا ایک کورس لیا آن لائن. تو اس کے اندر مجھے مطلب لیا کیا, مطلب ان کی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ پڑھی, دیکھیں, تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یو مسٹ ٹاک ٹو ایٹ لیسٹ 2000 کسٹمرس ٹو اسٹارٹ اے پروڈکٹ. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں یار میرا وہ والا سارا ایکسپیرینس تو ہے, ٹھیک ہے. میں نے 2000 کسٹمر سے بات کی ہے, میں نے 2000 میں سے 2000 کسٹمر کو مطلب سروسز دی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پرابلمس کو سمجھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی کین بلڈ اے پروڈکٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ بلڈنگ مائی اون پروڈکٹ. اچھا, کسی ڈیجیٹل پروڈکٹ کو بلڈ کرنے میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ پرابلم سولونگ سے پہلے پرابلم کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی, آپ کو پین پوائنٹس کا نہیں پتہ ہوتا, یا اس کی مارکیٹنگ یا اس کو ڈیولپ کرنا, اس سارے پروسیس میں آپ کے خیال میں سب سے چیلنجنگ پارٹ کون سا ہے؟ دیکھیں, جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا وہی آپ کو زیادہ چیلنجنگ لگتا ہے. میرا جو سب سے زیادہ چیلنجنگ پارٹ تھا اس کے اندر میرے لیے وہ تھا کہ مجھے ڈیولپمنٹ نہیں آتی تھی. تو میں ہمیشہ ڈیولپمنٹ میں نے سفر کیا, کیونکہ ڈیولپر جو ہیں ان سے بات کرنا ایک آرٹ ہے, ٹھیک ہے, ان تک میسج کمیونیکیٹ کرنا ایک آرٹ ہے. تو میں نے پھر سب سے پہلے وہ لرن کیا, ٹھیک ہے. پھر اوور دا ڈیولپمنٹ آف مائی پروڈکٹ آئی لرنڈ سو مینی تھنگس, جس کے اندر میرا خیال ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بہت سارے ینگ انٹرپرینورس کو ٹیچ کرتا ہوں, یا بہت سارے دوستوں کو بھی یہ بات بتاتا ہوں وین اینی بڈی سیز کہ میں نے اپنی پروڈکٹ بنانی ہے. تو آئی تھنک کہ آپ کو آرٹ آف 5 وائز آنا چاہیے, ٹھیک ہے, آرٹ آف آسکنگ 5 وائز, ٹھیک ہے, ان ایوری تھنگ. سو وائی یو وانٹ ٹو بلڈ دس پروڈکٹ, سو ہو از دس فار, ٹھیک ہے, مطلب تھنگس لائک دیٹ, ٹھیک ہے. اینڈ دین وین اٹ از اباؤٹ ریونیو یو مسٹ آسک 5 وائز اگین. وین اٹ از اباؤٹ سم بڈی یوزنگ دیٹ پروڈکٹ یو مسٹ آسک 5 وائز اگین, ٹھیک ہے. سو اینی تھنگ وچ از کمنگ ان ٹو یور جرنی, ٹھیک ہے, اور وہ وائل بلڈنگ یور پروڈکٹ, ٹھیک ہے, اس سے پہلے 5 وائز ضرور پوچھنے اپنے آپ سے. تو یہ تو میں نے مطلب اور مجھے لگتا ہے کہ اور انٹرسٹنگلی آپ نوٹس کیجئے گا کہ وین ایور یو ول آسک 5 وائز ٹو یور سیلف, ٹھیک ہے, آپ کو تیسرے وائی کے بعد اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر 4th وائی, اینڈ 5th وائی از لائک ویری ویری ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے. اینڈ ایف یو آر ایبل ٹو کریک دیٹ 5th وائی, اور انٹرسٹنگلی ہر اسٹیج کے اوپر سیلز میں, مارکیٹنگ میں, ٹھیک ہے, یوزیج میں, کہ جو یوزر ہے اس کا بھی 5 وائز آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے, آپ نے سیلز کے بھی کر لیے, مارکیٹنگ کے بھی کر لیے, ڈیولپمنٹ کے بھی کر لیے, کوالٹی ایشورنس کے بھی کر لیے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کی پروڈکٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور سکسیزفل ہوگی. ابھی صاحب ہم آپ کی پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں جو آپ ڈفرینٹ ریسٹورانٹس کو سیل کر رہے ہیں. وہ کیا پروڈکٹ ہے, اس کے کیا فیچرز ہیں, اس کو ڈیولپ کرنے میں کیا چیلنجز آئے آپ کو, اور آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح آپ اس کو اسکیل کرنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں میری جو پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے بٹر پی او ایس. ٹھیک ہے. سو دا ریزن وائی آئی کیم اپ ود دس نیم واز کہ بٹر از دا موسٹ پریمیم انگریڈینٹ ان فوڈ. ٹھیک ہے. آل اوور دا ورلڈ کنسیڈرڈ ٹو بی موسٹ پریمیم. ٹھیک ہے. اور تقریباً کسی بھی کنٹری میں بٹر ایک لفظ ہے جو جانا جاتا ہے کھانا بناتے ہوئے. لوگ جانتے ہیں ایٹ لیسٹ اس انگریڈینٹ کو. سو آئی تھاٹ کہ اٹ از لائک ویری کامن نیم. ٹھیک ہے. اینڈ میرا خیال ہے کہ یہی رکھنا چاہیے. سو دیٹ از وائی آئی کیم اپ ود دس نیم. اینڈ ایز لانگ ایز دا پروڈکٹ از کنسرنڈ, پروڈکٹ کے فیچرز جو ہیں نا وہ اوور دا ٹائم ایوالو ہوتے رہتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جو اس پروڈکٹ کا اونر ہے اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ وہ کتنا کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ کتنا پازیٹیو ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, وہ کتنا فوکسڈ ہے ٹورڈز ریونیو جنریشن, وہ کتنا فوکسڈ ہے ٹورڈز پرابلم سالونگ. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے پرابلم سالونگ پہلے ہے اور ریونیو جنریشن بعد میں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پروڈکٹس بلڈ بھی کی ہیں. ٹھیک ہے. دے آر یوزلی مور فوکسڈ ٹورڈز میکنگ منی. ٹھیک ہے. وچ از آئی فیل لائک کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے. یور فرسٹ گول شوڈ بی solving the problem. تو anybody who can do that can build a right product, I think. تو جب یہ پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کا آغاز کیا آپ نے تو کیا ذہن میں یو ایس پی کیا تھی کہ اس کا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہوگا, اور ابھی اس کے کیا فیچرز ہیں, کس طرح کے ریسٹورانٹس کو, کس لیول کے یا کس سائز کے ریسٹورانٹ کو آپ سرو کر رہے ہیں؟ میں اس کے بارے میں اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتا. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ کافی میچور ہے, تو ہمارا جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہم کافی طرح کی آڈینس کو کور اپ کرتے ہیں. لیکن اینی بڈی ہو از اسٹارٹنگ دیئر بزنس, ٹھیک ہے, فار دیم سیلوز. ٹھیک ہے. دے مسٹ انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف اسمالر نیش انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا بگر نیش. ٹھیک ہے. So if anybody wants to build a product, they must understand the emotions, the requirements of that smaller niche. اگر وہ smaller niche کو cover up کر لیتے ہیں then they can sell to anybody. ٹھیک ہے. پر فوکس پہلے اسمالر نیش ہونا چاہیے. اور جہاں تک میری پروڈکٹ کی بات ہے, اس کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ اب مطلب جو میرا آئیڈیل کسٹمر ہے وہ اس کی ذرا اسکوپ بڑا ہو گیا ہے, تو یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہوگا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینی کائنڈ آف ریسٹورانٹ کین کم ٹو اس. آپ نے بتایا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اٹس اے کائنڈ آف پی او ایس سولوشن. تو جو ریسٹورانٹ انڈسٹری کے لیے پی او ایس سولوشن ہے وہ باقی انڈسٹریز کے پی او ایس سولوشن سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو اس کو ریسٹورانٹ کی نیش کے لیے زیادہ اپروپریٹ یا سوٹیبل بناتی ہے؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے. وائل میں نے اپنا جب پروڈکٹ کا جرنی اسٹارٹ کیا تو مجھے شروع میں لگا کہ یونیک سیلنگ پوائنٹس آپ کے ہونے چاہیے, پر یہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے. ہماری جو پروڈکٹ ہے جو پی او ایس ہے, ٹھیک ہے, اس نیش کے اندر کسٹمر کو کی جو نیڈز ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. سم ٹائمز یو ہیو اے ویری یونیک فیچر اینڈ کسٹمر از ناٹ ولنگ ٹو یوز اٹ. اوکے. سو یہ میٹر نہیں کرتا, زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہاؤ مینی کسٹمرز آر ایکچولی یوزنگ یور پروڈکٹ اینڈ ایٹ وٹ اسکیل. وہ آپ نے 50 فیچرز بنائے ہیں اور 50 میں سے وہ صرف 2 یوز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بقایا 48 فیچرز جو ہیں وہ ایک لائبلٹی ہیں آپ کے لیے بھی اور شاید کسٹمر کے لیے بھی. ٹھیک ہے. ڈاؤن دا لائن وہ آپ کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں, کسٹمر کے لیے بھی شاید سم ٹائمس پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا بیچنا ہے. اور یہ تبھی ہو پائے گا جب آپ کی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے ذہن میں وہ بہت کلیئر ہے کہ جو پروڈکٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ کن پرابلمس کو ایڈریس کرے گی. اگر اس میں کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر شاید اتنا پریسائز اور کنسائز پروڈکٹ آپ نہیں بلڈ کر سکتے. ہاں جی آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. میرا ایکچولی نا ایکسپیرینس ایک پروڈکٹ بنانے کا نہیں ہے. میں نے اپنے جرنی میں بیسیکلی 2 پروڈکٹس بنائی ہیں. ٹھیک ہے. انفیکٹ اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کروں تو میں نے ایکچولی کوئی تقریباً 4 پروڈکٹس بنائی ہیں, جس میں سے 2 میں نے بالکل ہی نہیں چلائیں. ٹھیک ہے. میں نے بناتے ساتھ ہی فیل کر دی. ٹھیک ہے. کہ مجھے لگا کہ یار یہ اس کے اندر میرا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا.
تو میں نے ان کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. 2 پروڈکٹس جو ہیں جن میں سے ایک POS ہے اور دوسری ایکچولی HRMS ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی جو میرا پہلا پروڈکٹ کا جرنی ہے نا, ٹھیک ہے, سوری, اس کے اندر ایک پروڈکٹ تھی جو کہ جو آئل چینجنگ, گاڑیوں کے آئل چینجنگ سٹورز ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بنائی تھی. پر مجھے لگا کہ یار یہ ایک مزے کا اسکوپ نہیں ہے, اس کا کسٹمر زیادہ پے نہیں کرے گا, تو مجھے یہ نہیں بنانی چاہیے. اینڈ دین آئی کیم اپ ود دی آئیڈیا, ٹھیک ہے, کہ میں نے ایک HRMS بنایا. ٹھیک ہے. اس کے دیٹ اگین فار ریسٹورانٹ انڈسٹری. نہیں, وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ پروڈکٹ بھی بناتے ہوئے ایکچولی مجھے ریئلائز ہوا, ٹھیک ہے, کہ یار ہمیں نیش اسپیسیفک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اس ٹائم پہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پروڈکٹ بناتے کیسے ہیں. ہمیں بس یہ تھا کہ کسٹمر نے کچھ فیچرز ریکوائر کیے ہیں, بس وہ بنا دیں گے تو پروڈکٹ بن جائے گی, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیسے لیتے ہیں, اس کو پروڈکٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. تو آئی اسٹارٹیڈ دس جرنی ود 4 جونیئرس جو کہ میری یونیورسٹی کے ہی تھے. ٹھیک ہے. تو ہم ٹوٹل 5 لوگوں کا گروپ تھا. ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز دا مین انویسٹر ان دیٹ پروڈکٹ. ٹھیک ہے. میں اس پروڈکٹ کا نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ہے کہ آئی انویسٹڈ ان دیٹ پروڈکٹ فار لائک اپروکسیمیٹلی 4 years. ٹھیک ہے. جو میری لائف کی انیشیل ارننگس تھیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے اس پروڈکٹ کے اندر ڈالی. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی وہ میرا ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا, بٹ یہ کہ مجھے اس پارٹنرشپ نے بہت کچھ سکھایا. اگین میں چاہتا ہوں کہ باقی سب کو بھی ٹیچ کروں. تو جب بھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, ٹھیک ہے, آپ ظاہری بات ہے جب آپ اسٹارٹ کریں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یا کم پیسے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں گا اور وہ اپنی سویٹ ایکوٹی ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ لیکوڈ کیش ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم دونوں مل کے پروڈکٹ بنا لیں گے. تو آپ کو ایک رول یاد رکھنا ہے, دیٹ از کہ آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہے, اور آپ کو ہر ورسٹ سے ورسٹ کنڈیشن بیچ میں لکھنی ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ لرننگ آئی ٹک فرام دیٹ مسٹیک آئی ڈیڈ. ٹھیک ہے. میں نے ویل ڈاکومنٹڈ کانٹریکٹ نہیں کیا تھا اپنے پارٹنرس کے ساتھ. اس کے اندر یہ چیز نہیں لکھی تھی کہ جب علیحدہ ہوں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور مجھے اس کا بہت نقصان ہوا. ٹھیک ہے. کچھ ان تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں, آپ پارٹنرشپ میں اگر کریں تو ہر چیز آپ کی ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے, کانٹریکٹڈ فارم میں ہونی چاہیے. جی جی جی. اچھا صاحب, یو آر ہیونگ اوور 15 years آف انڈسٹری ایکسپیرینس. آج اگر آپ ہیونگ دیٹ ایکسپیرینس, آج کے جو ینگ گریجویٹس ہیں جو کمپیوٹر سائنس میں ہیں, ان کو آپ ایک جرنی کو بریک ڈاؤن کر کے دینا چاہیں بیبی اسٹیپس کی فارم میں, کہ اگر انہوں نے SaaS پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ کی طرف آنا ہے یا اس بزنس میں آنا ہے, تو ان کے لیے کیا بیبی اسٹیپس ہو سکتے ہیں, کیا ایک جرنی ہے جو آپ ان کے لیے سجیسٹ کریں گے آپ؟ اچھا, سب سے پہلا جو جرنی ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس جرنی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو کچھ چیزیں نہیں لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں وہ ان کے لیے سب سے پہلے لرن کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ٹائم مینجمنٹ, نمبر 2 منی مینجمنٹ. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. تیسری چیز ایک کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے, وہ ہے کمپاؤنڈنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کمپاؤنڈنگ کو کتنا سمجھا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو کتنے اچھے طریقے سے ری انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک پیسہ کما رہے ہیں تو اس کو ری انویسٹ کر رہے ہیں. اینڈ واٹ از یور گول. ٹھیک ہے. آپ کس جگہ انویسٹ کریں گے تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی بگنر کے لیے یہ 3 چیزیں لرن کرنا بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ کاروبار سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں اور بس سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس فائن, پر اگر یہ 3 چیزیں پتہ ہوں, اور آپ کو انسپائر کس سے ہونا چاہیے, آپ کو انسپائر ہونا چاہیے وہ شیخوں کے بچے دیکھیں آپ نے. ٹھیک ہے. بچپن سے وہ اپنے باپ کی دکان پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, وہ اس غلے کو جانتے ہیں, وہ پورے دن کا حساب دینا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس جو سامان انہوں نے بیچا ہے, ٹھیک ہے, اس کا حساب دینا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے وینڈر کو ری آرڈر کرنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اس ایک شیخ کے بچے سے جو ہے وہ کاروبار سیکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو 15 سال میں سیکھ جاتا ہے, ہم جیسے انٹرپرینورز شاید 35 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی سکھانے والا سم ٹائمز نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. تو جا کے مطلب اور میں نے ٹائم مینجمنٹ کی بات اس لیے کی ہے کہ یار اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, تو یار آپ اپنی جاب کے ٹائم کے اندر تو بےایمانی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ آج یہ سوچیں گے کہ یار میں اپنے جاب کے ٹائم کے اندر یہ کام کروں گا, ٹھیک ہے, کر لوں گا, کسی کو کیا پتہ چلے گا, تو یہ ریٹرن ہو کے آپ تک آئے گا. آج نہیں آ رہا, کل ضرور آئے گا, ٹھیک ہے. آپ کو نقصان ضرور ہوگا, یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ویسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پہلے جو آپ اس سے کمائیں گے وہ ویسٹ ہوگا, پھر آپ کو ملنا شروع ہوگا جب تک آپ ریئلائز کر کے توبہ نہیں کریں گے اس کے اوپر. بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے بولا ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم اپنا کاروبار کیسے اسٹارٹ کریں, واٹ از دا وے فارورڈ, ٹھیک ہے. اینڈ دے آر ناٹ ولنگ ٹو اسپینڈ ایکسٹرا ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ ولنگ ٹو اسپینڈ ایکسٹرا ٹائم ٹو لرن سم تھنگ, ٹھیک ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو بلڈ دیئر اون بزنس, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے جاب کی, اپنے 8-9 گھنٹے گزارے, گھر جائیں, گھر جا کے گھر والوں کو ٹائم دیں اور اس کے بعد فوکس کریں کہ آپ نے جو کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے لرن کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سروسز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کموڈیٹی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے کیا کی اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے. اس انڈسٹری کے اسپیشلسٹ سے جا کے ملیں, ان سے بات چیت کریں, ان سے گائیڈنس لیں, ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے, منی مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے, کمپاؤنڈنگ امپیکٹ آپ کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو یو کین اسٹارٹ یور اون بزنس, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ایک سافٹ ویئر ہی بنانا ہے, آپ نے اپنا کوئی ریسٹورینٹ بنانا ہے, آپ نے اپنا کوئی ریٹیل اسٹور بنانا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کہ میں ایک سافٹ ویئر ریسٹورینٹ چھوٹا بھی بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میں ایک تھڑے سے بھی اسٹارٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میرے ذہن میں جو بیریئر تھا وہ یہ تھا کہ میں جب تک 1.5 کروڑ کا ایک بڑا سا ریسٹورینٹ نہیں بناؤں گا تب تک میں کاروبار ہی نہیں کر سکتا. یہ فلا تو تھا جو میری تھنکنگ انٹرپرینیورشپ ہے یا کاروبار کرنا ہے وہ ریسورسز کا محتاج نہیں ہے. یور مائنڈ سیٹ از دا لمیٹنگ فیکٹر. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اور صاحب اب آپ نے بتایا کہ انٹرپرینیورشپ کے جرنی میں جو چیز آپ نے سب سے پہلے سیکھی یا کریک کی وہ سیلز کا فارمولا تھا. تو سیلز ایک پین پوائنٹ ہے ہر ٹیک انٹرپرینیور کا, کیونکہ وہ سم ٹائمز جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں ان میں تو بہت بہتر ہوتے ہیں, لیکن جو بزنس سائڈ آف دا کمپنی ہے, جو سیلز ہے, اس میں وہ سم ٹائمز لیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جو سیلز کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو سم اپ کرنا چاہیں ہمارے جو ینگ یا رائزنگ انٹرپرینیورس ہیں ان کے ساتھ, کہ ہاؤ ٹو کریک دا سیلز, کیسے سیلز کو کیسے سیکھیں یا سیلز کو کس طرح سے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, بہت اچھا سوال ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سیلز از این آرٹ اینڈ اٹ کمز ود ایکسپیرئنس ایز ویل, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں بائی نیچرل ہوتا ہے, بٹ سیلز کے اندر جو لوگ یوزلی کرتے ہیں دے یوزلی اوور کمٹ, اور آپ یہ کہہ لیں کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے جو جرنی ہے نا اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ پہلے سیلز کو سیکھنا, اس میں یہ سیکھنا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں, اور پھر یہ سیکھنا کہ جھوٹ کو ایلیمنیٹ کیسے کرنا ہے اپنے اس جرنی کے اندر سے, ٹھیک ہے. جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور مجھے ریئلائز ہوا کہ یار نہیں, مجھے اپنے سیلز کے پروسیس کے اندر سے جھوٹ نکالنا ہے, تو اٹ واز اے ویری چیلنجنگ پارٹ, ٹھیک ہے. اور پھر جب میں نے اس کو اچیو کیا تو میں نے جو برکتیں اپنی لائف میں دیکھیں, جو آسانیاں اپنی لائف میں دیکھیں, وہ کمال تھیں, ٹھیک ہے. مطلب لائک اٹ واز لائف چینجنگ. اینڈ ادھر میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے تو اس کو جو سب سے لمیٹڈ چیز دی ہے زندگی میں وہ وقت دیا ہے, ٹھیک ہے. اور جھوٹ ایک ایسی ظالم آپ یہ کہہ لیں کہ بیماری ہے, ٹھیک ہے, جو شیطان نے ہمارے ساتھ لگائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بولتے ہیں اور اس سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ایک بولتے ہیں تو ہمیں 4 اور بولنے پڑتے ہیں. اس کی بڑی سمپل سی اگزامپل ہے, ہمیں ہمارا کوئی دوست کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کدھر ہو, اور آپ مثال کے طور پہ
میں نے جوہر ٹاؤن سے اسے کال کی ہے, ٹھیک ہے, اور میں جوہر ٹاؤن جا رہا ہوں, میں گلبرگ سے جوہر ٹاؤن جا رہا ہوں, تو میں اسے یہ کہوں گا کہ یار میں لیٹ سپوز میں جناح ہاسپٹل پہنچ گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایکچولی میں شاید کلمہ چوک ہوں گا, ٹھیک ہے, میں نے بلا وجہ ایک جھوٹ بول دیا, ٹھیک ہے. تو جب آپ سچ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار آپ کے اندر فلاز کیا ہیں, آپ کن کن چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, کون سے لوگ ہیں جو آپ کی ان بری عادتوں سے کیا نام ہے متاثر ہو رہے ہیں. تو جب آپ جھوٹ بول کے کور اپ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کن چیزوں پہ آپ کو کام کرنا ہے. تو سیلز میں آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ جھوٹ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ سیلز کی جو اسکلز ہیں ان کو سم اپ کرنا چاہیں. سیلز کی اسکل جو ہے نا, اٹ از اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس, لیکن اف یو ٹیک اٹ ڈاؤن ٹو دا بیسکس تو سیلز از مور اباؤٹ کنسسٹنسی, ٹھیک ہے. سیلز از مور اباؤٹ گیونگ ٹائم ٹو یور کسٹمر, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت ہے, تو آپ جتنا ٹائم اپنے کسٹمر کو دیں گے, جتنی ویلیو اپنے کسٹمر کو دیں گے, اور جتنا ان کی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, اتنا آپ سے نہیں بھی ہو رہا تو آپ اگر اسے ٹائم دے رہے ہیں نا تو وہ اس کو ویلیو کرے گا, اور یہی سیلز کریک کرنے کا سب سے بیسک طریقہ ہے. اس کے اوپر کے مطلب سٹیجز اور ہو سکتی ہیں, لیکن اگر کسی نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ بیسک ہے. گیو ٹائم اینڈ ویلیو ٹو یور کسٹمر. ہاں, ٹائم اینڈ ویلیو. اس کے اندر یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگ کالیں کر کے کسٹمرس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے نہیں. آپ کی ہر کال ویلیوبل ہونی چاہیے, ہر ڈسکشن ویلیوبل ہونی چاہیے. کسٹمر کو اور وہ ویلیو کیسے کریٹ کریں آپ ہر کال یا ہر ڈسکشن میں؟ وٹ ایور یو آر سیلنگ, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کال کر کے اپنی پروڈکٹ کے فیچرز ہی بتانے ہیں یا اپنی سروسز ہی بتانی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کی پین پوائنٹس کیا ہیں, کسٹمر کے پین پوائنٹس کیا ہیں, اس کو آج کیا چیز تکلیف دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو فکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. alright. دس از سم تھنگ جو لوگ نہیں سمجھتے. لوگ بس کیا نام ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بس جا کے بولنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور دے آلویز ٹرائی ٹو سیل. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, دیر واز اے سیلس پرسن جو میں نے نیا ابھی ہائر کیا. ہی واز سٹنگ ود می ان اے میٹنگ, ٹھیک ہے, اینڈ ہی سیڈ کہ سر مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ ہم سیلس کا ہمارا پروسیس ہی غلط ہے, ہم لوگ غلط چیز فالو کرتے ہیں. ہم بس فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے بیچنا ہے. آپ تو بیچنے پہ فوکس ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی ڈو, ٹھیک ہے. میں کچھ نیا نہیں کرتا, میں بیچنے پہ فوکس ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. آپ فوکس کرتے ہیں پین پوائنٹ سمجھنے پر کسٹمر کے. میں فوکس کرتا ہوں کسٹمر کو ہیلپ کرنے میں, ٹھیک ہے, کہ اس کو جو پرابلم ہے میں اس کو کسی طرح سے فکس کر دوں. اور جب آپ نے اس کو فکس کر دیا تو یو ہیو آلریڈی اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز الحمدللہ آئی کین ٹیل دس ویری پراؤڈلی, لوگوں نے آ کے میرے کسٹمرس کو توڑنے کی کوشش کی ہے, لے کے جانے کی کوشش کی ہے, لیکن آئی ہیو نیور ایور ڈیڈ دس, ٹھیک ہے. It's how you win the customer's loyalty as well. ہاں میں نے کبھی When you help people genuinely. مجھے اکثر لوگ کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم فلانی پروڈکٹ سے خوش نہیں ہیں, تو میں ان کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ ٹھیک ہے آج ہی چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں. میں ہمیشہ ان سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ کیا میں ان کی پرابلم سالو بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ سچ نے مجھے سکھایا ہے, ٹھیک ہے. بینگ آنیسٹ. ابھی اگر ہم ایمرجنگ ٹرینڈس کی بات کریں تو اے آئی ہے, آج بز ورڈ ہے. اے آئی کس طرح سے ہٹ کرنے والا ہے سیس پروڈکٹس کو یا سیس بزنس کو, اور یا کیا چینجز آئیں گی اس میں, یا آپ ان چینجز کو امبریس کرنے کے لیے کتنے ریڈی ہیں, یا آپ نے اپنی پروڈکٹ میں کیا ایسا انوویشن لے کے آ رہے ہیں کہ جو اے آئی کے ایلیمنٹس ہیں ان کو اس میں امپلیمنٹ کریں یا ان کو اس میں شامل کریں. اس حوالے سے آپ بتائیے. جی, اے آئی کی ضرورت تو اب ساروں کو ہے. میں انفیکٹ اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ یوز کریں جتنا بھی, جہاں پہ بھی آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے اسپیشل ٹولس کو یوز کر کے وہ اپنا وقت بچائیں. لیکن جہاں تک پروڈکٹ کی بات ہے, سیس پروڈکٹس کی بات ہے, تو دس شفٹ ول ٹیک ٹائم, ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ لائک کہ اوور نائٹ سارا کچھ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اینڈ دیر آر پروڈکٹس وچ آر ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. ایوری سیس پروڈکٹ از ڈفرینٹ, ٹھیک ہے.
اور آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو سلوشن ہے کمیونیکیٹنگ اسٹائل ود دیئر آڈینس ہے از ڈفرنٹ. اوکے, سو فار ایگزامپل ایک سی آر ایم ہے, ٹھیک ہے, اٹ کمیونیکیٹس ود دا یوزر, جو اس کا یوزر ہے, اینڈ دین اٹ ایکچولی ٹارگیٹس دا آڈینس, ٹھیک ہے. تو یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر اے آئی ڈفرینٹ طریقے سے لگے گی, ٹھیک ہے, یا یوز ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایک پروڈکٹ جو کہ شاید پی او ایس ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اے آئی ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوگی. سو فار ایگزامپل میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہمارے کیس میں ہم لوگ جو اے آئی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا میرا خیال ہے کہ کسٹمرس کو بہت فائدہ ہوگا, دیٹ از اے آئی بیسڈ کالنگ ایجنٹ, ٹھیک ہے, وچ ول ایکچولی ٹیک دا کالس فار دا کسٹمر, ٹھیک ہے, ٹیک آرڈرز آن اٹس اون, ٹھیک ہے, اینڈ ایکچولی آپ یہ کہہ لیں کہ آرڈرز بھی آن اٹس اون کرے گا, فیڈ بیک بھی آن اٹس اون لے گا, ٹھیک ہے, اور کسٹمرس کو اپنے ان کے ڈلیوری ٹائمز بھی آن اٹس اون بتائے گا. تو جو ریسٹورینٹس 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دے ول بی ایبل ٹو ٹیک کالس 24/7, ٹھیک ہے, ایون وین دے آر ناٹ اوپن فار ڈائن ان, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اے آئی کا فیچر ہے, آل دو دیر آر ادرز ایز ویل, بٹ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جو کہ میرا خیال ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. دین دیر از اندر کہ ہم لوگ اے آئی بیسڈ رپورٹنگ سولوشنس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انالیٹکس کے اے آئی بیسڈ انالیٹکس ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. دے آر ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. تو دیر آر تھنگس, بٹ پریشان نہ ہو, اے آئی آپ کی کسی کی بھی جاب نہیں لے کے جائے گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیوچر میں اے آئی جابز ان کے پاس ہوں گی جن کو اے آئی سے کام لینا آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بنے جو اے آئی کے ساتھ کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک آپ کو اس کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں سیس بزنس میں ہیں یا کسی اور کسی بھی آپ جاب کنونشنل بھی کریں, بزنس میں بھی ہیں یا جاب بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو اے آئی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی اور اس کو اڈاپٹ کرنے کا, اے آئی کو اڈاپٹ کرنے کا آپ کیا روڈ میپ سمجھتے ہیں, کیا آسان طریقہ کیا ہے؟ سمپل سا دیکھیں, فار ایگزامپل ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ روزانہ کی بیسس کے اوپر کبھی کسٹمر فالو اپس کر رہا ہے, مطلب سوری کسٹمر فالو اپس تو خیر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے لیے غلط ہوگی ڈیفینیشن, بٹ یہ ہے کہ وہ فور کاسٹنگس بنا رہا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اب وہ فور کاسٹنگز اس نے کچھ ایکسل شیٹس بنائی ہیں, اس کی بیس کے اوپر وہ اس کے اندر سے کچھ ریزلٹس نکال کے آپ کو بتانا چاہتا ہے. تو مینولی نکالنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے, آپ وہ اپنی ایکسل شیٹ اے آئی کو دیں, ٹھیک ہے, چیٹ جی پی ٹی کو دیں, ٹھیک ہے, جیمینائی کو دیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس میں سے خود سے انالیسس کر کے بتا دے گا کہ یار یہ کی میٹرکس ہیں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ جیسے آپ انسان سے بات کرتے ہیں, یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اے آئی, ٹھیک ہے. اسے پرومپٹنگ کہتے ہیں, پرومپٹ دینا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پرومپٹ کیسے دے سکتے ہیں آپ, وچ از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے پرومپٹ دینا اے آئی کو. تو اگر میں نے جیسے آپ کو بھی اکاؤنٹنگ کا بتایا, تو اس طرح سے جو بھی کوئی ڈفرینٹ فیلڈس ہیں, میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے, لوگ اپنی فیلڈ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی کا ڈونکی ورک میں کیا کر رہا ہوں, وہ ڈونکی ورک آپ اے آئی کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ ڈیٹا شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ڈیٹا سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ اپنا سارا شیٹس یا ڈیٹا اے آئی کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیٹا کہاں لینڈ ہو رہا ہے, کہاں پروسیس ہو رہا ہے؟ یہ بہت کنسرنس ہیں لوگوں کے اے آئی کو لے کے کہ یہ ڈیٹا سیکیورٹی جو ہے وہ اس میں سم ٹائم کمپرومائز ہو رہی ہے, ہیمپر ہو رہی ہے. آپ اپنا سارا ڈیٹا ویسے ہی دے چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ گوگل شیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ اپنا ڈیٹا تو آپ نے کلاؤڈ پہ رکھا ہوگا, اس کو کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, یو ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. تو جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ اچھا, لائف جو ہے نا وہ میرا خیال ہے, خیال کیا ہے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مطلب گائیڈنس کو لے کر کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لائف نا میری نظر میں بھی ایک جرنی ہی ہے, ٹھیک ہے.
مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار یہ میرا ایک سفر ہے، گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب میں اپنی اگلی منزل پہ پہنچوں گا تو دیکھوں گا کہ وہ منزل کیسی ہے. If it will be beautiful, I will appreciate it. If it will not be beautiful, I will find another stop. ٹھیک ہے، ایک اور منزل. That's it. ٹھیک ہے. And this is exactly how I feel now. ٹھیک ہے. پہلے میں ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح سے سوچتا تھا، لیکن اب میرا یہی سوچنے کا طریقہ. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ ٹھیک. اینڈ مور امپورٹنٹلی آپ کے خیال میں سکسیس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو سکسیزفل ہونا ہے تو کیا مسٹ ہیوز ہیں جو اس میں ہونے چاہیے، جو کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ بھی ایک بڑا غلط پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. سکسیس جو ہے نا ایک ڈیفینیشن کا نام ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ سکسیس کو ڈیفائن نہیں کرتے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے سکسیس کی؟ پہلے شاید تھی، میری ملٹیپل ڈیفینیشنز رہی ہیں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے. کبھی یہ رہی کہ میں اپنی انڈسٹری کا کنگ بن جاؤں، کبھی یہ رہی کہ میں اپنی انڈسٹری میں $1 بلین کی کمپنی بنا لوں. ٹھیک ہے. یونیکارن بنا لوں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ سکسیس از ناٹ دس. ٹھیک ہے. سکسیس از کہ مطلب اگر میں آج مر جاؤں، ٹھیک ہے، دنیا سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اگر میری زندگی بس اتنی لکھی ہے، تو اگر میری بخشش ہو گئی تو آئی گیس مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی میری سکسیس ہے. ٹھیک ہے. میری آگے آنے والی نسلیں جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر حق پہ رہتی ہیں اور دین کو فالو کرتی ہیں، یا کیا نام ہے، دین کے ساتھ لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈزنٹ میٹر کہ انہوں نے کتنا ارن کیا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایوری بڈی از تھنکنگ اباؤٹ میکنگ مور منی. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سکسیس از کہ آپ نے اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہوئے دین کو کتنا ساتھ اپنے ساتھ لے کر کے چلے ہیں. دس از دا سکسیس. ٹھیک ہے. جو لوگ، میں جن لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے دین کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلایا، مجھے ایسے لگتا ہے، یا اپنی نوکری کو چلایا، ٹھیک ہے، مجھے ایسے لگتا ہے یہ لوگ سکسیزفل ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھلے وہ میرا امپلائی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کا امپلائی بھی ہو سکتا ہے، اور سم ٹائمز وہ ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی زندگی کے ساتھ دین کو لے کر کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہی لوگ سکسیزفل ہیں. ٹو سم اپ دس کنورسیشن، کوئی میسج دینا چاہیں گے جو آپ سے اگلے آنے والے ہیں، چھوٹے ہیں، ینگ جنریشن ہے، جین زی کی بات کریں یا جین الفا کی بات کریں، ان کے لیے کوئی پیغام، کوئی لرننگ جو آپ شیئر کرنا چاہیں ان کے ساتھ؟ ڈونٹ بی گریڈی. نقصان دہ ہے یہ بہت زیادہ. یہ آپ کے مطلب میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے ساری بیماریوں کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. ایون جھوٹ کی بھی جڑ ہے. ٹھیک ہے. شاید تو اسٹے لائل ود یور فیملی. ٹھیک ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ جتنے لائل ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ہمیشہ سکسیزفل ہوں گے. کیونکہ آگے آنے والا جو ایرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ لائل ہیں، آپ گریڈی نہیں ہیں، لیکن آپ کنسسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سکسیزفل ضرور ہوں گے. یہ مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان 3 چیزوں کو ضرور فالو کریں. تھینک یو سو ویری مچ صاحب. وی وش بیسٹ آف لک ٹو یو، یور فیملی اینڈ یور کمپنی. لسنرز، آج کی یہ کنورسیشن آپ کو کیسی لگی؟ اس میں سیکھنے کے لیے کیا تھا آپ کے لیے؟ کس طرح کے گیسٹ کو ہمیں مزید انوائٹ کرنا چاہیے اپنے شو میں؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.